ماجد کی طرف سے سلام قبول فرمائیے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ماہرین کے مطابق ہمارے جسم کا 65 سے 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے، جبکہ دماغ کا 92% حصہ پانی سے مل کے بنا ہے۔ ہم کھانے کے بغیر تو کچھ روز زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ یوں کہیے کہ پانی زندگی ہے، لیکن جب یہ پانی آلودہ ہو جائے تو موت اور بیماریوں کی علامت بن جاتا ہے۔ دوستو، آج ہم پاکستان کے دل لاہور میں واٹر سپلائی اور سیوریج سسٹم کی صورتحال پر بات کریں گے۔ لیکن پہلے آپ میرا چینل آغا ساجد سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ لاہور ہے، جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمے ہی نہیں۔ واقعی لاہور ہے، ہمارے دلوں میں بستا ہے، لیکن ہم نے لاہور کے ساتھ کیا کیا ذرا سنیے۔ جو لاہور کی آبادی بڑھتی گئی، سیوریج اور واٹر سپلائی کے مسائل میں اضافہ ہونے لگا۔ ایک اندازے کے مطابق لاہور کی آبادی 2 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ لاہور میں 5300 کلومیٹر سے زائد پائپ لائن کی لمبائی ہے اور اندازہ ہے کہ 1500 کیوسک سے زیادہ پانی سپلائی کیا جاتا ہے۔ اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو 7 ماہ پہلے پنجاب کے 1053 فلٹریشن پلانٹس کا پانی ٹیسٹ ہوا۔ ان میں سے 800 فلٹریشن پلانٹس کا پانی پاس ہوا، جبکہ صرف لاہور کے 82 فلٹریشن پلانٹس ایسے تھے جن کا پانی ناقص، آلودہ، زہر آلود تھا۔ اب پھر کیا ہوا؟ 253 فلٹریشن پلانٹس مکمل طور پر بند کر دیے گئے کیونکہ ان کا پانی پینے کے قابل نہیں تھا اور زہر آلود تھا۔ 1 ماہ پہلے فیصلہ ہوا کہ مزید حکومت 118 فلٹریشن پلانٹس لگائے گی۔ 80 MNAs اور 27 MPAs کی سفارش پر ان کی مخصوص کردہ جگہوں پر لگائے جائیں گے۔ لوگوں نے تجویز پیش کی کہ جناب نئے پاور فلٹریشن پلانٹس ضرور لگائیں، لیکن جو پہلے سے لگائے گئے ہیں انہیں بھی ٹھیک کروائیں، ان کے فلٹرز اور ان کی ٹینکیاں بھی صاف کروائیں جو مٹی سے بھر چکی ہیں۔ آپ بے شک نئی تختیاں لگوائیں، لیکن ہمیں تو صاف پانی دیں۔ لیکن ٹی وی اور میڈیا پر بس پروجیکشن ہوتی رہی، عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا حکومت نے صاف پانی کی فراہمی کو اپنی الیکشن کمپین کا حصہ بنایا تھا اور ہمارے گورنر پنجاب اس پر بڑی بات کیا کرتے تھے۔ آج کل کہاں ہیں، کدھر ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ گلشن راوی، جہانگیر ٹاؤن، ساندہ ٹاؤن، جوہر ٹاؤن، شدرہ، یہ جوائشہ کا علاقہ، کس کا نام لوں؟ یہ حلقہ تو محترمہ وزیر صحت یاسمین راشد صاحب کا حلقہ ہے۔ وہاں کے لوگوں نے تو وزیر صحت کو درخواستیں دے دے کر بیچارے تھک چکے ہیں کہ بھئی یہ فلٹریشن پلانٹس بچوں میں بیماریاں بانٹ رہے ہیں، صفائی کا ناقص انتظام ہے، پائپ لائن نالیوں میں سے گزرتی ہیں، لیک ہونے کی وجہ سے ان میں گندا پانی شامل ہو کر گھروں میں پہنچ رہا ہے۔ یہ کنٹامینیٹڈ واٹر بیماریاں پھیلا رہا ہے۔ 100 کے قریب فلٹریشن پلانٹس بند ہیں۔ خدا کا واسطہ کچھ کریں۔ وزیر موصوف ابھی تک گھبرانا نہیں کہ دلاسے دے رہی ہیں، لوگوں کے بچے مر رہے ہیں۔ 92% بیماریاں آپ جانتے ہیں پانی سے پھیلتی ہیں۔ ہیپاٹائٹس اور یرکان تو اب لاہور کی علامت بن چکا ہے۔ ہسپتال بھرے پڑے ہیں ایسے مریضوں سے۔ اندازہ ہے کہ 70% لاہور کے ہسپتالوں میں جو مریض ہیں وہ آلودہ پانی پینے کی وجہ سے ہیں۔ اور بعض فلٹریشن پلانٹس ایسے ہیں کہ جہاں کا عملہ صبح 2 گھنٹے فلٹریشن پلانٹس چلا کر رفو چکر ہو جاتا ہے، اور کئی افسروں کے گھروں میں یہ لوگ کام کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بعض فلٹریشن پلانٹس ایسے ہیں جہاں نشیوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور قبضہ مافیا نے قبضہ جما رکھا ہے، جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں، ٹوٹیاں تک غائب ہیں۔ دوستو، یہ تو انسانوں کا حال ہے، اب ذرا جانوروں کے ساتھ سلوک بھی سنیے۔ ماضی میں لاہور میں جانوروں کے پینے کے لیے حوض وغیرہ دستیاب ہوتے تھے۔ اب آپ سن کر حیران ہوں گے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے
اور بہت سارے حوضوں پر قبضہ مافیا قبضہ کر چکی ہے۔ اکا دکا کہیں کوئی حوض موجود ہے کہ وہ غریب مزدور طبقہ، آپ سوچئے کہ وہ غریب مزدور طبقہ جو جانوروں سے کام لیتے تھے وہ کیسے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہوں گے۔ انتہائی افسوسناک امر ہے۔ مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات یاد آئی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر تجھ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ یہاں سارا شہر تڑپ رہا ہے، ہزاروں لوگ ناقص پانی پینے سے امراض میں مبتلا ہیں، بچے مر رہے ہیں، لوریے بیچارے پہلے گندے پانی سے مر رہے تھے، اب کرونا لے کر بیٹھ گیا ہے، اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کرونا کے مریضوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ ایک بابا جی کو رسیوں سے باندھ دیا گیا، بیچارے ساری رات بولتے رہے، ہاتھ جوڑتے رہے کہ بھائی میرے کم از کم ہاتھ ہی کھول دو، اور عملہ کہتا رہا کہ بابا جی ہمارے پاس کینچی نہیں ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ بابا جی نے تڑپ تڑپ کر ان مسیحاؤں کے سامنے جان دے دی۔ ساری دنیا نے دیکھا، کیا انکوائری ہوئی۔ اس کا اندازہ آپ حکومت کی اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حکومت نے یہ کہہ کر کہ ہسپتالوں کی یہ صورتحال ماضی کے حکمرانوں کی وجہ سے اپنی جان چھڑا لی۔ اور بھئی ہوگی ایسی ماضی کے حکمرانوں کی وجہ سے صورتحال، ہم کب کہتے ہیں کہ وہ فرشتے تھے؟ تو اب اسی لیے تو 2 سال سے وہ جیلوں میں کھجل خراب ہو رہے ہیں۔ اور قوم یہ بھی آپ سے پوچھ رہی ہے کہ اگر وہ قصوروار تھے، انہوں نے لوٹ مار کی، تو آپ ابھی تک ان سے ایک دھیلا بھی نہیں نکلوا سکے۔ یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، آپ چھوڑیں ان کو۔ اب آپ ہیں، روٹی کپڑا مکان یہ تو بعد کی بات ہے، کم از کم لوگوں کو آپ صاف پانی تو دیں۔ میڈیا ٹرائل بہت ہو چکا ہے، اب قوم تنگ پڑ چکی ہے۔ دوستو، مرنے والے مر گئے، رل گئے، مر رہے ہیں، پانی ناقص ہے، ہسپتالوں کا بیڑا غرق ہے، ملازمین اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر افسروں کے گھروں میں کام کرتے ہیں، بچے تڑپ تڑپ کر جان دے رہے ہیں، شہری درخواستیں دے دے کر تھک چکے ہیں، ہسپتال مریضوں سے بھرے پڑے ہیں، اور میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ واقعی لاہور ہے، ایسا بدقسمت شہر اب کوئی اور نہیں ہے۔ دوستو، میرے اس پیغام کو، میرے اس میسج کو خاص طور پہ لاہور کے رہنے والے لوگ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ جو ہمیں کہتے ہیں گھبرانا نہیں، یہ میسج ان تک بھی پہنچے اور یہ بھی تھوڑا سا گھبرائیں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔